دیانتداری، ہم دیانتداری کسے سمجھتے ہیں، کس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دیانتداری ہے؟ ہم میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ذرا اٹھا کر دیکھ لیں، ہر بندہ دیکھ لے اٹھا کر، وہ کسی یا کسی ایک عمل میں وہ دیانتداری کر رہا ہوتا ہے اور خود کو وہ بہت بڑا دیانتدار سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا دیانتدار میں ہوں اور مجھ سے بڑا دیانتداری کوئی نہیں ہے۔ کیا زندگی کا صرف ایک پہلو ہے جس میں ہم دیانتداری کریں، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، یا اسلام کے دوسرے پہلو میں دیانتداری نہیں ہو سکتی؟ ایسے ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں واقعہ لکھا ہوا تھا، وہ واقعہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہی ہے، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بندہ ہے، کونسلر بن جاتا ہے، اب وہ خود کو بڑا دیانتدار ثابت کرتا ہے، سارے کام پرفیکٹ ٹائم پر اور بالکل، یعنی کہ کوئی کسی قسم کی اس کے اندر دھوکہ نہیں، کسی قسم کا کوئی فریب نہیں، وہ بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے لوگوں میں، اور مشہور ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ بہت زیادہ ایماندار ہے، دیانتدار ہے، تو اس کو چیئرمین کی سیٹ ہی کیوں نہ دے دی جائے، تو اس کو وہاں سے اٹھا کر چیئرمین بنا دیتے ہیں۔ تو جب چیئرمین بن جاتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ میں دیانتدار ہوں، ایماندار ہوں۔ تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی 100% اپنے جو اس کا ایک ٹارگیٹ ہے اس کو یہ فالو کر رہا ہے اور اس کو پورا کر رہا ہے بالکل صحیح طریقے سے، تو اس کو وہاں سے اٹھا کر اسمبلی کی سیٹ اس کو دے دیتے ہیں، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اوپر جا رہا ہے، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو کوئی نہ کوئی عہدہ بڑا مل رہا ہے۔ تو جب وہاں پر اسمبلی کی سیٹ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ بالکل اسی طرح ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنے آپ کو شو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس وقت کے جو وزیر اعظم تھا، وہ وزیر اعظم پریزیڈنٹ جو بھی ہے، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میرے ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہے، ادھر یہاں اس بندے کے چرچے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ملے جو دیانتدار ہو، ایماندار ہو، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان بندوں کو پکڑے، ان تک اپروچ کرے اور جو کرپشن ہے اسے ختم کرے۔ تو جب اسے بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں بندہ ہے جو اس طرح بہت زیادہ مشہور ہے، تو وہ اس کو بلاتا ہے، اس کو بلا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہر وہ چیز دیں گے اور آپ کی پوری سپورٹ کریں گے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں بہت زیادہ یعنی کہ کرپشن پائی جا رہی ہے، کرپشن کرنے والے بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو سیل کیا جائے، ان کے اکاؤنٹس کی معلومات لی جائے اور ان بندوں کو ختم کیا جائے اور ان کا پتہ لگایا جائے کہ یہ بندے ہیں کون سے، یہ بندے ہیں کون سے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کر لیں گے۔ تو اس کو بتایا جاتا ہے، یا جس طرح بھی وہ معلوم کر کے اس بینک تک پہنچ جاتا ہے جس بینک میں ان سب کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اور وہ ان کو جا کر کہتا ہے کہ ہمارے ملک کے جتنے بھی کرپشن ہولڈر ہیں وہ سارے کے سارے اکاؤنٹ جو ہیں ان کی مجھے ڈیٹیل چاہیے، ان کی مجھے ڈیٹیل چاہیے۔ جو اس بینک کا مینیجر ہوتا ہے، اس مینیجر کو وہ کہتا ہے یہ ساری بات۔ جب وہ مینیجر کہتا ہے کہ بھئی ہماری پالیسی کے خلاف ہے، ہم راز رکھتے ہیں، ہم کسی کے بھی اکاؤنٹ کو شو نہیں کرتے اور نہ ہی ہم اس کا نام بتاتے ہیں کہ یہ کون ہے، کہاں کا ہے، کس طرح کے ہے اور کتنا پیسہ ہے اس کے اکاؤنٹ میں، تو وہ بندہ جو ہے جو خود کو دیانتدار ثابت کر رہا ہوتا ہے، وہ بلینک چیک اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جتنا اماؤنٹ آپ نے اس میں فل کرنا ہے وہ کر لیں اور مجھے ان بندوں کے نام چاہیے۔ تو مینیجر جو ہے وہ پھر بھی اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ سر سوری، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہماری پالیسی کے خلاف ہے، ہماری پالیسی کے خلاف ہے۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح بھی نہیں مان رہا تو وہ کیا کرتا ہے کہ پسٹل نکال کر اس کو دھمکی دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر ابھی بھی آپ نے مجھے وہ نام نہیں دیے اور ان کے اکاؤنٹ نہیں بتائے تو میں آپ کو شوٹ کر دوں گا، آپ کو مار دوں گا۔ تو اس دھمکی پر بھی وہ تھوڑا سا مینیجر ڈرتا تو ہے، لیکن ڈرنے کے باوجود بھی اپنی پالیسی پر قائم رہتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، ہماری پالیسی کے خلاف ہے، میں آپ کو یہ اکاؤنٹ ان کے نہیں بتا سکتا اور نہ ہی ان کے نام بتا سکتا ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہی بندہ جو خود کو دیانتدار ثابت کر رہا ہوتا ہے اپنے بریف کیس اٹھاتا ہے جس میں کاغذات ہوتے ہیں اور جس میں بہت زیادہ اماؤنٹ بھی ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے
کہ میں تو آپ کو چیک کر رہا تھا کہ آپ کے بینک جو ہے وہ کسی کا نام شو کرتی ہے یا نہیں کرتی، تو یہ میرا اکاؤنٹ بھی اسی بینک میں کھول دو، اور یہ میرا اماؤنٹ ہے اور یہ میرے یعنی کہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ بھی میں آپ ہی کی بینک میں رکھوانا چاہتا ہوں۔ تو یہ معاشرہ اسی طرح بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ خراب۔ بہت سارے فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو دکھنے میں ایسے لگتے ہیں کہ ان سے بڑا ایماندار ہی کوئی نہیں ہے، اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ہم میں تو کسی ایک پہلو میں، کسی ایک فیلڈ میں اگر ایمانداری دکھا رہے ہیں، دیانتداری دکھا رہے ہیں، تو ہم خود کو بڑا ایماندار اور دیانتدار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق شریعت بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے کہ خیانت کرنا یہ کیا ہے؟ منافق کی نشانی ہے، منافق کی علامت ہے۔ تو ہمیں ہر پہلو کے اندر جو ہے وہ دیانتداری سے کام لینا چاہیے، چاہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ہو، چاہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہو، چاہے زندگی کا کوئی بھی پہلو کیوں نہ ہو، چاہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہی اس کا تعلق کیوں نہ ہو، ہمیں وہاں پر بھی دیانتداری کے ساتھ کام لینا ہے، اور ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی حکم